أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہیں گے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹ کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کا ڈانٹ پڑے گی اور ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کتنا ہی مبارک موقع ہے یہ، رات کی بالکل آخری گھڑی ہے، آخری پہر ہے جس میں اللہ رب العزت زمین کے پہلے آسمان کی طرف نزول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مانگنے والا مانگ، دینے کے لیے میں تیار ہوں، مغفرت چاہنے والا مغفرت چاہ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیز دوستو، ماؤں بہنوں،
اس مبارک گھڑی میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو آسان کریں، امت مسلمہ کا بیڑا پار کریں، اور ظالموں اور دشمنوں کو اللہ خاک و خون میں لوٹا دیں، اور ان میں سے جو نیک دل ہیں انہیں ہدایت دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ جز عام 30ویں پارے کی دوسری صورت کی تشریح و تفسیر سنانے کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ جسے نازعات کہا جاتا ہے، اس کے اندر 46 آیتیں ہیں، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ سورہ نبأ سے بالکل مشابہ ہے، اس میں بھی وہی موضوع ہے جو موضوع سورہ نبأ میں ہوا تھا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سورت کی۔ سورت کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ الى آخر السورہ۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس سورت کے اندر 4 کڑیاں ہیں۔ پہلے چند آیتوں میں ایک موضوع کو لیا گیا ہے، اور دوسرے کڑی میں پھر ایک موضوع کو لیا گیا ہے جو پہلے موضوع کی وضاحت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری کڑی، اور اسی طریقے سے چوتھی کڑی۔ یہ جو کڑیاں ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو یہ جو اس میں پہلی کڑی ہے، اس کے اندر موضوع ملائکہ کو لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان ملائکہ کی جو کھینچ لے جاتے ہیں ڈوب کر، جو کھینچ لے جاتے ہیں ڈوب کر، غرقا۔ تو اس آیت کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب کھینچ لے جاتے ہیں ڈوب کر؟ جیسا آپ نے جانا کہ یہ اس کے سے مراد ملائکہ ہے، اور یہ ملائکہ جب کسی بھی انسان کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں تو وہ رگ و ریشے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور روح کو انسان کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر ان روحوں کو مراد لیا گیا ہے جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ ان کے جسم میں ڈوب کر، رگ و ریشے میں ڈوب کر ان کی روحوں کو ملائکہ کھینچ نکالیں گے، جس سے انہیں کافی اذیت ہوگی۔ والنازعات غرقا کا یہی معنی ہے، والناشطات نشطا، اور اس کے بعد یہ بڑے ہلکی پھلکی طریقے سے، آسانی سے، بڑی تیزی سے روح نکالنے والے۔ اس سے مراد وہ روحیں ہیں جو مومن کی ہوتی ہیں۔ مومنین کے لیے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کے جسم سے روحوں کو نکالیں گے، بڑی آسانی سے، بڑی تیزی سے ان کے جسم سے روح کو نکال لیں گے، جس میں ان کے لیے کافی تکلیف کم کر دی جائے گی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھا رہا ہے وہ ملائکہ کی جو تیرتے ہیں، آسمانوں میں تیرتے ہیں، آسمانوں میں بڑی تیزی سے گھومتے ہیں، اللہ کے حکم کو لے کر ادھر ادھر بڑی تیزی سے تیر جاتے ہیں، بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ یہی معنی ہے والسابحات سبحا کا، یعنی تیرنے والے فرشتوں کی قسم جب وہ بڑی تیزی سے تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، یہاں پر دیکھیے پہلی آیت میں والنازعات کہا گیا، پھر والناشطات کہا گیا، اس کے بعد والسابحات کہا گیا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے فالسابقات۔ یہاں پر واو کو فا سے بدل لیا گیا ہے، یہاں پر فا کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں قسم اٹھانے کے لیے 3 حروف کا استعمال کیا جاتا ہے جنہیں حروف القسم کہا جاتا ہے۔ ایک ہے واو، اور دوسرا ہے با، اور تیسرا ہے تا۔ واو اس میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے قسم اٹھانے کے لیے، اور اسی طریقے سے با بھی استعمال ہوتا ہے، باللہ
اللہ کے لیے اللہ کی قسم، اور تا اور قرآن میں تا بھی استعمال ہوا ہے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم ابھی تک تم یوسف کو یاد کر رہے ہو۔ تو یہ 3 حروف ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے۔ تو ہم پہلے کی 3 آیتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے واو قسم استعمال کیا، اور اس کے بعد جب چوتھی آیت آئی تو اللہ نے کہا فالسابقات سبقا۔ یہ اصل میں اسی قسم پر عطف ہے، اسی قسم کی طرف بات کو لوٹایا جا رہا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو تیرتے ہیں آسمانوں میں اللہ کے حکم کو لے کر، وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، آگے پیچھے نکلتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ملائکہ پر قسم، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر فا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو ملائکہ بڑی تیزی سے تیرتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی تدبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں تقدیر کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ تقدیر اللہ رب العزت نے اپنے پاس لکھ رکھی ہے، 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ لیا ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے آسمان زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام قسم کے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دی، لکھ کر محفوظ اپنے پاس کر لیا، اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم سورہ قدر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت 1 سال کی تقدیر نازل کرتا ہے، اور ملائکہ کے ہاتھوں میں یہ دستاویز دیے جاتے ہیں، ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں، یہ دستاویز لے کر ملائکہ زمین میں آتے ہیں اور 1 سال کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پاس جو اللہ نے دستاویز دیا ہے، ان کے مطابق وہ زمین میں 1 سال کی تقدیر کی بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ کہا فالمدبرات امرا، یہ جو تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں، یہ اصل میں ان کے پاس جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں اور وہ 1 سال کی جو تدبیر کرتے ہیں اس کے طرف اشارہ ہے، فالمدبرات امرا۔ تو اس صورت کے آغاز میں 5 قسم اٹھائے گئے، اور ہر قسم کے پیچھے ملائکہ ہیں، ملائکہ پر قسم اٹھایا گیا ہے۔ تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ قسم اٹھانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اگر بندہ قسم اٹھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ پر قسم اٹھائے، بندوں کے لیے اجازت نہیں کہ وہ غیر اللہ پر قسم اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کسی نے غیر اللہ پر قسم اٹھائی تو اس نے تو شرک کیا ہے، شرک اصغر پہ اہل علم نے اسے شمار کیا ہے۔ تو قسم بندوں کے لیے اٹھانا سوائے اللہ کے لیے جائز نہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر قسم اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، اور جب کسی پر قسم اٹھاتا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیز کافی بڑی عظمت والی ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس پر قسم اٹھائی۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مختلف چیزوں پر قسم اٹھاتا ہے، مختلف انوکھی چیزوں پر قسم اٹھاتا ہے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ امور کوئی معمولی امور نہیں۔ تو نازعات پر اللہ نے قسم اٹھایا تو اس سے مراد ملائکہ ہے، ملائکہ پر اللہ نے قسم اٹھایا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ملائکہ کا کتنا بڑا بلند مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں قسم اٹھایا گیا، اور ہم عربی زبان کے روح سے جانتے ہیں کہ جب بھی قسم اٹھایا جاتا ہے تو جواب القسم ہونا ضروری ہے، قسم کے بعد جواب القسم کا ہونا ضروری ہے۔ اور عربی زبان میں جواب القسم میں عام طور پر اگر مثبت جملہ ہے تو لام اور نون لگایا جاتا ہے۔ تو ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہم کو کہیں پر بھی جواب القسم نظر نہیں آتا۔ تو جواب القسم اصل میں یہ ہے کہ ملائکہ کی قسم، جب وہ ڈوب کر روحوں کو اٹھاتے ہیں، بڑی تیزی سے روحوں کو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد زمین آسمان میں اور زمین میں تیرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تدبیر کرتے ہیں، یہ سب قسم ہے ملائکہ پر۔ اور جواب یہ ہے کہ اے لوگوں سننے والوں، تمہیں ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ کون سا دن ہے اس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں آیا ہے، یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، تمہیں اٹھایا جائے گا کب؟ اس دن جب جھٹکا مارنے والی جھٹکا مارے گی، رجف ہے، یرجفو کہتے ہیں جھٹکا مارنے کو، تو اس وقت زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا، یوم ترجف الراجفہ، جب جھٹکا دینے والی جھٹکا دے گی زمین کو۔ اہل علم نے اس آیت سے مراد
پہلی سور لیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جیسے آپ نے اس سے پہلی والی صورت میں بھی دیکھا کہ وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ترجف الراجفہ، جھٹکا دینے والی جب جھٹکا دے گی سے مراد پہلا سور ہے جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تتبعہ الرادفہ، اور اس کے بعد آنے والی پھر آ کر ایک جھٹکا دے گی، اس کے بعد آنے والی پھر ایک جھٹکا دے گی۔ تو پہلا جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، یہ اس دن ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا جھٹکا ہے اس سے مراد دوسرے مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اور اس دن ہوگا یہ کہ دل ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب دل اس دن ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور نظریں نیچی ہوں گی، اور نظروں میں رعب ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ یہ جن پر اللہ نے قسم اٹھایا، ان کے قسم کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہیں دوبارہ واپس اٹھایا جائے گا، جیسے ہم نے جواب القسم کے محذوف ہونے پر دیکھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس دن دل ایسے ہوں گے، نظریں ایسی ہوں گی۔ جب یہ ہو رہا ہوگا، یہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تب مشرکین جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بات کی تو مشرکین نے یہاں یہ کہا کہ کیا ہم کو دوبارہ واپس کر دیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا، جہاں سے ہم واپس آئے، جہاں سے ہم آئے وہاں پر ہم کو دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہی معنی ہے عزیز دوستوں، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ الحافرہ سے مراد وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور پھر اسی راستے میں واپس جاتے ہیں۔ تو مشرکین تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا ہم جس راستے سے آئے، یعنی مٹی سے ہمیں بنایا گیا، کیا ہم واپس مٹی میں بھیج دیے جائیں گے اور مٹی سے دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ واپس ہم کو بھیج دیا جائے گا اور واپس ہم کو اٹھایا جائے گا۔ اذا كنا عظاما نخرہ، اور اس وقت ہم کو واپس بھیجا جائے گا جب ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، کھوکھلی ہو گئی ہوں گی۔ نخرہ، نخرہ یہ ہماری قرات ہے، دوسری قرات میں ناخرہ کہا گیا ہے۔ نخرہ کہتے ہیں بوسیدہ ہڈیاں جو بالکل پرانی ہو گئیں، بالکل آٹے کے مانند ہو گئیں، انہیں کہتے ہیں نخرہ۔ اور ناخرہ سے مراد وہ ہڈیاں جو بالکل کھوکھلی ہیں، کھوکھلی ہڈیاں، یعنی ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے گا، دوبارہ واپس دنیا میں لایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا جبکہ ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ یہ ان کا تعجب ہے جسے وہ لے کر سوال کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ہم کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے، ہمیں اس سے کافی نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ اگر دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو انہیں معلوم ہے کہ سوالات کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر سوالات پوچھے جائیں، ہر چیز کے تعلق سے پوچھے جائیں تو ہم تو پھنس جائیں گے، اس میں ہمارے لیے گھاٹا ہے، یہی کہہ رہے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ۔ اب جواب ان کے لیے آ رہا ہے، جب انہیں شک و شبہات کا اظہار کر دیا تینوں آیتوں میں تو ان کے لیے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس چیز کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، وہ تو صرف ایک جھٹکا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زوردار جھٹکا ہوگا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پورے کے پورے زمین میں واپس لا لیے جائیں گے، یعنی ایک جھٹکا ہوگا اور پھر پورے زندے ہو جائیں گے، یعنی دوسرے سور کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ کہتے ہیں زمین کو، زمین میں چونکہ چرندے پرندے یہاں پر بیدار ہوتے ہیں، چرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یہی مراد ہے الساہرہ، ساہرہ سے مراد زمین، زمین میں انہیں واپس زندہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک جھٹکا ہے پھر پورے کے پورے زندہ کر دیے جاؤ گے، یعنی کوئی بڑا موضوع نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، کوئی بڑا موضوع نہیں ہے، یہ بالکل آسان چیز ہے، ایک جھٹکے میں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا عزیز دوستو، پہلے کہ اس کڑی میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، پھر قیامت کا ذکر کیا، پھر ان مشرکین کے قول پر رد ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ کہہ کر آخرکار ان کے منہ کو بند کر دیا گیا ایک جھٹکا ہے دوبارہ زمین میں زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ان کے لیے ان پر رد تھا، ان کی سمجھانے، ان کی سمجھ میں بات داخل کرنے کی ادھر بات چیت ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد ایک موضوع مثال کے طور پر ایک مثال دے کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں آئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نہیں جانتے؟
موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم جانتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس زمانے سے تھا جب فرعون ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر نہیں آئی؟ اور موسیٰ نے جب اپنے رب کو بلایا مقدس وادی طویٰ میں، طویٰ ایک وادی ہے جو طور کی پہاڑی میں ہے، اور اس وادی کو اللہ نے مقدس وادی کہا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ بڑا مقدس علاقہ ہے، بڑی مقدس وادی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ موسیٰ کی خبر تو تمہارے پاس پہنچی ہے، اور موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا اس مقدس وادی میں، یہ بھی خبر تمہارے پاس پہنچی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کیا کہا؟ کہا کہ اذهب الى فرعون فانه طغى، اے موسیٰ تمہارے لیے کام یہ ہے کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ اب چلو جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا ہی سرکش ہوتے جا رہا ہے، وہ بڑا ہی سرکش ہوتے جا رہا ہے، وہ اترا رہا ہے، گھمنڈ میں آ گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس کے بعد آپ کہیں ان سے کہ کیا تو سیدھے راستے میں آنا چاہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ الى ان تزکا، عزیز دوستو یہاں پر میں آپ کو نقطے کی بات بتا دیتا ہوں، قرآن میں جہاں کہیں بھی تزکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تزکا، زکا، یزکی، تزکا، یتزکا، تزکین، یہ جو تزکیہ ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ ابن زید ایک بہت بڑے مفسر ہیں، سلف الصالحین سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی مصطلح ہے، جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ تزکیہ، زکا، یزکی کے دوسرے مشتقات کو پڑھیں گے تو اسے مراد اسلام قبول کرنا ہے۔ فہل لک الی ان تزکا، کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہ اس آیت سے مراد ہے۔ تو تزکیہ یہاں پر جو لفظی معنی ہے وہ ادھر مراد نہیں، یہ قرآنی مصطلح ہے۔ ایسے قرآن میں بہت سارے مصطلحات ہیں، وہ قرآن کے اندر عربی لفظ ہے لیکن قرآن کے اندر اس کا خاص معنی ہے، یہی معنی میں پورے قرآن میں سمجھا جائے گا، اسے کلیات تفسیریہ قرآنیہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال عزیز دوستو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے بطور دلیل، بطور رہبر، میں تجھے اللہ کی طرف راستہ بتاتا ہوں تاکہ تو ڈر جا تیرے رب سے، تیرے رب کی طرف راستہ بتاتا ہوں اور تو ڈر جا۔ یہ دو آیتوں میں عزیز دوستو بلا کی انکساری ہے، سبحان اللہ، خاک ساری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اتنا نیچے اتر کر گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، الفاظ میں نرمی ہونی چاہیے، اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے۔ جس کے پاس نرمی نہیں ہے یہ بات کو بگاڑ دے گا بنانے کے بجائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون سے بالکل انتہائی لطف کے ساتھ گفتگو ہو، فرعون کا دل مول لینے کی بات ہو۔ دیکھیے فرعون باطل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ حق پر ہے، نبی ہے، اللہ سے ہم کلام ہے، ان سے بڑا کون ہوگا حق کے معاملے میں؟ تو ان کے لیے حکم ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، کہیں کہ کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ نہیں دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈر جائے؟ دیکھیے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کہا گیا کہ تو پاکیزہ ہو جا، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے پاک کر رہا ہوں یا پھر کرنا چاہتا ہوں، نہیں، تو خود پاکیزہ ہو جا، تو خود اسلام میں داخل ہو جا، تو خود تیرے رب کی طرف، یعنی تیرا رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تو خود اللہ کی طرف سے ہو جا اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا رول صرف ایک رہبر، ایک گائیڈ کا رول ہے بس۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اندر یہ پوری تبدیلیاں نہیں لا رہے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کا کام تو صرف راستہ دکھانے کا ہوتا ہے۔ رسول جو ہدایت دکھاتا ہے وہ ہدایت ارشاد ہے، ہدایت توفیق نہیں۔ ہدایت توفیق تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ جو اسلوب یہاں پر فرعون کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس کے اندر بلا کی انکساری ہے، اور بہت انتہائی لطف استعمال کیا گیا ہے فرعون کی طرف تاکہ وہ اسلام کی راہ میں آ جائے، تاکہ وہ صحیح حق بات قبول کر لے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو آیتوں سے 10 نقطے نکالے ہیں جس میں نرمی کو اختیار کیا گیا ہے۔ فرعون کے لیے اللہ نے نرمی کو ملحوظ رکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ تم نرمی اختیار کرو، ہاں وہ ظالم ہے لیکن تمہیں نرمی اختیار کرنا ہے۔ تو 10 نقطے بیان کرتے ہیں جنہیں میں نے مختصر اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور اس کے بعد موسیٰ نے جب اس سے انتہائی نرمی گفتگو کر لی،
فرعون مانا نہیں، اپنے جو ہے وہ تکبری کے نشے میں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزہ بھی دکھایا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور بہت بڑا معجزہ دکھایا۔ وہ جو سام کا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، عصا کا معجزہ، وہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اور اس کے بعد یہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ جو اب اپنے بغل سے نکالنے کے بعد جو روشن ہو جاتا ہے، وہ معجزہ بھی دکھایا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فرعون کے ساتھ نرمی اختیار کی گئی، دلائل دیے گئے، معجزہ دیا گیا، یعنی حجت قائم کر دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس نے فَكَذَّبَ وَعَصَى، اس نے تو جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، اور اس کے بعد لوٹ کر بھاگا، برائی کمانے کے لیے بھاگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى، لوگوں کو جمع کیا اور چیخ کر کہا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، لوگوں کو جمع کر کے چیخ کر کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اتنی نرمی، اتنے دلائل، اتنے معجزے، سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے منہ پھیرا، انکار کیا، نافرمانی کی، الٹا لوگوں کو جمع کیا۔ یہ جو واقعہ ہے تمام سحرہ کو جمع کرنے کا، جادوگروں کو جمع کرنے کا، ہم جانتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کیا اور مجمع کے درمیان ٹھہر کر کہا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اور اس کے دیکھیے فا کا بہترین استعمال ہوا ہے، فعل تعقیب، فا کا فوراً اللہ نے اسے پکڑا اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں اسے ملوث کر دیا۔ دنیا میں بھی عذاب دیے گئے، مختلف عذاب آئے، اور آخرت تو اس کی برباد ہو گئی، آخرت تو اس کی برباد ہو گئی، وہ تو جہنم میں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرعون اور موسیٰ کے واقعات کو بتایا، اور اس کے بعد کہا ان فی ذالک لعبرہ لمن یخشی، اور اس میں جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے روشن عبرت ہے، کھلی ہوئی عبرت ہے، روشن نشانی ہے، لیسنس ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ تو پہلے کڑی میں عزیز دوستو اس صورت کے اللہ نے قسم اٹھانے کے بعد قیامت کی بات کی، اور یہ جو مشرکین ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں انہیں جواب دیا گیا اور کہا کہ جھٹکے میں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرعون اور موسیٰ کی مثال دی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ دیکھو جھٹلانے والا ایک تو تھا، تم جانتے ہو موسیٰ کو، اور تم جانتے ہو کہ فرعون کیا تھا، وہ بھی تو جھٹلا رہا تھا، اور اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی لمبی زندگی گزارنے کے باوجود، اتنی بڑی اس کی جائیداد، اتنی بڑی اس کی مملکت، اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اب اس کا حشر یہ ہوا کہ اللہ نے عذاب دیا اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوا، اور آخرت تو اس کی برباد ہو گئی، عاقبت تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، اے لوگ جو انکار کر رہے ہو غور کرو اس واقعے کو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ حق ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ یہ جو سورت کی جو دوسری دو کڑیاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن کو ہمارے دل کی ہمیشہ ایک ایسی دھڑکن بنا دے جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔